السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اظہر القاسمی اور آپ سب کا ہمارے چینل پر استقبال ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل محمد اظہر القاسمی کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو آج انتہائی حساس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ ابھی حالیہ دنوں میں 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے عائشہ عارف خان نامی ایک لڑکی کی خودکشی۔ ہلو، السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ عارف خان اور میں جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس پہ کسی کا دور یا دباؤ نہیں ہے۔ اب بس کیا کہیں، یہ سمجھ لیجیے خدا کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ملی۔ اور ڈیئر ڈیڈ، کب تک لڑیں گے اپنوں سے؟ گیس وڈرول کر دو، نہیں کرنا۔ یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی، پیار کرتے عارف سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کریں گے۔ اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے، وہ آزاد رہے۔ چلو، اپنی زندگی تو یہیں تک ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی کہ میرے سے غلطی کہاں رہ گئی۔ ماں باپ بہت اچھے ملے، دوست بھی بہت اچھے ملے، بس شاید کئی کمی رہ گئی مجھ میں یا شاید تقدیر میں۔ میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں، محبت کرنی ہے تو 2 طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں۔ چلو، کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہتی ہے۔ یہ پیاری سی ندی پرے کرتے کہ یہ مجھے اپنے آپ میں سنبھالے، اور میرے پیٹھ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا۔ میں ہواؤں کی طرح ہوں، بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں، اسی کے لیے نہیں رکنا۔ میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چاہیے تھے وہ مل گئے، اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائی وہ بتا چکی، بس کافی۔ تھینک یو، اور مجھے دعاؤں میں یاد کرنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہیں ملے۔ چلو، الوداع۔ آئیے میں اس ٹاپک پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ عائشہ نے خودکشی کی، اس کے اسباب، اس کا ریزن کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ خبروں کے مطابق عائشہ کو اس کے فیملی والے، اس کے سسرال والے، اس کے شوہر، اس کے ساس، اس کے سسر اتنا زیادہ فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، روحانی، جسمانی اور ذہنی اعتبار سے۔ بار بار اس سے مطالبہ کیا جاتا تھا جہیز کا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، عاجز ہو چکی تھی۔ چنانچہ زندگی سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا۔ احمد آباد میں سابرمتی پر کے پل پہ وہ ایک آخری ویڈیو بناتی ہے اور اپنی خودکشی اور موت کے اس فیصلے کے کارن اور وجوہات کو وہ بتاتی ہے، ویڈیو شوٹ کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتی ہے اور آخری مرتبہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے گفتگو کرتی ہے۔ ماں باپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ بیٹی ایسا نہ کرنا، یہ خودکشی بہت غلط چیز ہے، تمہارا نام بڑا پیارا نام ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام پر تمہارا نام ہے، کم از کم بیٹی اس نام کی ہی لاج رکھ لے۔ سب ٹی وی پہ آ چکا ہے میڈم، بولا کیا سمجھا؟ میں نے کتنی قسمیں دی اس کو کہ تیرا اتنا مبارک نام ہے، عائشہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام ہے بیٹا، اس مبارک نام کی لاج رکھ۔ کلام پاک کی قسم دی، غوث پاک کا واسطہ دیا میں نے، میری بیوی نے، جو یہاں گجراتی نیوز پہ اس کی کلپ بھی چل چکی ہے۔ میں تو اب ایک ہی چاہتا ہوں یار، ہندو مسلمان کے لیے بہت لڑے یار۔ اب میری عائشہ چلی گئی، نہیں آئے گی، وہ مجھے بھی پتا ہے وہ نہیں آئے گی۔ اس ظالم کو جیل کیا، اس کو پھانسی ہو جائے گی تو بھی نہیں آئے گی۔ ارے وہ جہاں کی ساری بیٹیاں میری عائشہ، ان کو بچا لو بس۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے اب اور کچھ مت پوچھو آپ۔
मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत लड़ लिया यार, हिंदू मुसलमान यार। बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो। सवाल करते हो यार। बस हो गया, चलो। जबर भाई जरूर सब नहीं बात ठीक नहीं है, ज़्यादा मत पूछो, ठीक है। एक बात बोलना चाहूँगी, डोमेस्टिक वायलेंस विदाउट टचिंग मर्डर ही है। ये एक जात का मर्डर ही है डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये इन लोगों को ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए जो मर्डर केस में होती है, तभी कुछ चेंज आएगा लोगों में। वरना लोग दिन ब दिन इंसान की जगह हैवान बनते जा रहे हैं ये चीज़ में। जहाँ सारे रिजल्ट्स आपके सामने देख लो, ये पड़े इसके रिजल्ट्स। पीएचडी करना चाहती थी वो, प्रोफेसर बनना उसका ख्वाब था। ऐसा मेरी बेटी नहीं, मेरे ख्वाब की ताबीर थी। वो एक मिसाल बनना चाहती थी, सब खत्म हो गया। दूसरी को बचाओ यार, दूसरी को बचाओ, दूसरी मेरी आयशा को बचाओ। कई मरियम है, वो भी आयशा ही है मेरी। किसी हिंदू की मनीषा है, वो भी मेरी भी आयशा है। उन आयशा को बचाओ, बाकी सब छोड़ो और सवाल मत पूछो मेरे से। कंटाल गया हूं मैं, जब से मेरी बेटी मरी है बस पता नहीं क्या है। रोज मीडिया वाले रोज, अरे क्या करोगे यार। बस उसको, उसका वो मर गई, उसको कमीने को फांसी भी दे दोगे ना, मेरी आशा नहीं आएगी। लेकिन हिंदू मुसलमान उनकी बेटियां जो भी नाम हो, वो सब मेरी बेटी है, मेरी आयशा है। मेरी उन आयशा को बचा लो, बस उन आयशा को बचा लो। बस इनकी तरफ से सरकार से एक ही गुजारिश है, बस अब वो आप जानो, कानून जाने। सरकार से मैं तो एक ही अपील करता हूँ, बस दूसरी आयशाओं को बचा लो। मीडिया से अपील करता हूँ, दूसरी आयशाओं को बचा लो। अरे मत देखो हिंदू मुसलमान यार, इंसान पैदा होता है, इंसान होता है। बहुत हिंदू मुसलमान के लिए लड़े यार, कभी तो इंसानों के लिए लड़ो, कभी तो इंसान बनो यार। मेरी आयशा मर गई, नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। उस कमीने को फांसी होगी तो भी नहीं आएगी। लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है, उन मेरी आयशाओं को बचा लो, बस और कुछ नहीं कहना, बस और कुछ नहीं कहना। फिर वो आखिरी में यहाँ तक कह देते हैं कि अगर तू ऐसी कोई हरकत करेगी तो मैं खुद को हलाक कर लूँगा, पूरे घर के लोगों को मार डालूँगा। उस वक्त बेटी खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन उसके बावजूद वो नदी में कूद जाती है, खुदकुशी कर लेती है। दोस्तों, दुनिया में औरतों पर बहुत सारे मजालिम ढाए गए हैं। उनमें से आज भी बहुत सारी औरतों पर जहेज़ के नाम पर उन पर ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको ज़दोकोब किया जाता है और उनके ससुराल वालों की तरफ से बेजा मुतालबात किए जाते हैं। इसके बेशुमार वाक़यात आए दिन अखबारों की सुर्खी बनते हैं और हमारा जो समाज है, ये समाज इस जहेज़ की लानत को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये लेन देन और जहेज़ का जो मामला है, इस्लामी नुक्ते नज़र से आप देखें तो कहीं भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि उसकी जगह इस्लाम ने विरासत में बेटियों का जो हक़ रखा है, बेटियों के जो हुकूक़ रखे हैं, अगर हम उसको फ़रोग़ दें, उसको हम देना शुरू कर दें
تو مجھے یہ امید ہے کہ پھر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے، اور وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں اور الگ الگ قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں، ڈیمانڈ رکھتے ہیں، چہ جائے کہ لڑکی والے اس کو افورڈ کر سکیں، چہ جائے کہ لڑکی والے اس کو مہیا کر سکیں، ان کی زمین گروی ہو جائے، ان کے زیورات بک جائیں، ان کی مالی حالت خراب ہونے کے باوجود ان کو وہ سارے مطالبات پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اس میں کہیں بھی جہیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین خیر القرون کے زمانے میں آپ دیکھیں کہیں بھی ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی الگ الگ مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارا جو کلچر ہے وہ خالص اسلامی کلچر نہیں ہے، یہاں ملاوٹ ہے۔ ہم دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، چونکہ غیر مسلموں کے ہاں لڑکیوں کو وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملتا، وراثت میں تو ان کو جہیز دیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی وہی کلچر ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ ہم بھی جو ہے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، اور ہم نے بھی جہیز کی پرتھا اور اس رسم کو ہم نے بھی بڑھاوا دینا شروع کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری غریب بچیوں کی شادی میں دشواریاں پیش آتی ہے، ان کے ماں باپ دوسروں کے سامنے دست پھیلانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہے، کہیں جہیز کے مطالبات پورا نہ کرنے کی وجہ سے سسرال والے لڑکیوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش کو ہی لوگ معیوب سمجھتے تھے، اور جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ان کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا۔ آج پھر وہی کرٹیکل کنڈیشن شروع ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب بس کریں۔ آپ لڑکیوں سے مطالبہ کرتے ہیں، لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ مرد ہیں تو آپ کو خود سے اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہونا چاہیے، خود سے محنت کریں اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ ساری خواہشات جو آپ لڑکی والوں کے ذریعے پوری کرواتے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر پوری کریں، اور خود سے کمائیں، حلال رزق کمائیں، دوسروں پر بے جا ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ لڑکی والوں سے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ میدان محشر میں آپ سے لڑکی والا گریبان پکڑے گا اور پوچھے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس نے جو ہے مجھ پر زیادتی کی ہے، میں نے اپنی بچی اس کے نکاح میں دی تو اس نے بے جا مطالبات کیے تھے، اس نے مجھ سے 1.5 لاکھ روپیہ مانگا تھا، گاڑی بنگلہ اور فریج مانگے تھے، تو آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و زر نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو بہت سارے نیک اعمال کر کے آئے لیکن کسی کا کوئی حق لے رکھا ہو، چنانچہ وہ مفلس قرار دیا گیا، کیونکہ اس دن حق والے اس سے اپنا حق وصول کر لیں گے اور اپنی بدعمالیوں کو اس کے نام اعمال میں ڈالتے جائیں گے۔ تو میدان محشر میں آپ کو جواب دہی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، اس دن آپ کو اس کا بدلہ دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ بحیثیت مسلمان، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو جو معاشرے میں ایک لعنت بن چکا ہے، ایک کینسر بن چکا ہے، اس کو ختم کریں۔ ہمارے علماء سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو اویئر کریں آپ اپنی تقریروں میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک تحریک چلائیں ان لوگوں کے خلاف جو جہیز کے مطالبات کرتے ہیں، اور عائشہ جیسی نہ معلوم کتنی معصوم بچیاں ہیں جو خودکشی کر لیتی ہیں، کتنی معصوم بچیاں ہیں جن کو ان کے سسرال والے زندہ جلا دیتے ہیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اب آئیے، عائشہ نے جو خودکشی کی اس پر میں ذرا لب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا یہ کرنا صحیح تھا؟ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ عائشہ نے خود کو تنگ آ کر ہلاکت میں ڈال لیا، تو جب یہاں ہم بے چین تھے، پریشان تھے، تو ہم نے موت کا فیصلہ لے لیا، خود کو ہلاک کرنے اور مارنے کا فیصلہ لے لیا، لیکن مرنے کے بعد بھی اگر چین نہیں ملا تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو دیکھیے پہلی آیت میں بھی اللہ نے منع فرمایا، اس دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسہ بشیء عذبہ اللہ بہ فی نار جہنم۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، خودکشی کر لی، تو پھر فرمایا کہ وہ جہنم میں جلے گا، اللہ کا عذاب چکھے گا۔ ایک روایت کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہوا، بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی تھی، عاجز آگے اس نے ہاتھ کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون نکلا، وہ شخص مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اس شخص کو اسی طرح کا عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایسا شخص جو خودکشی کر لے اس کو جنت حرام قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ جان ہم نے اپنی مرضی سے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا اسی کو مارنے کا بھی اختیار ہے، مارنے کا بھی حق اسی کو ہے۔ ہم خود سے ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے بھی نہیں رہے اور دین بھی، آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ آخرت مومن کی منزلوں میں آخری منزل ہے، اور آخرت میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ جو دنیا میں ہم نے اچھا یا برا کیا ہے وہاں ہم پائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم اچھا کریں۔ اگر وہ عائشہ اس طرح کی حرکت نہ کرتی تو بہت سارے آپشن تھے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اس شوہر سے اگر وہ طلاق لے لیتی، اس سے وہ الگ ہو جاتی، خلا لے لیتی، اس کے علاوہ پھر وہ چاہتی تو ایک اچھی جاب کر سکتی تھی، اپنے گھر میں رہ کر وہ اپنے فیوچر کو پلان کر سکتی تھی، اور ممکن ہے کہ کوئی دوسرا نیک لڑکا اس کو مل جاتا، اس سے وہ نکاح کر لیتی اور خوشگوار ازدواجی زندگی وہ گزار لیتی۔ لیکن اس نے یہ جو ڈیسیزن لیا انتہائی غلط ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جنہوں نے بھی میری یہ ویڈیو دیکھی ہے، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ پھر کوئی عائشہ خودکشی نہ کرے، پھر کوئی ہمارے سماج کا ایسا درندہ کہ وہ اپنی بیویوں کو مرنے پر مجبور نہ ہونے دے۔ اگر ویڈیو دوستوں پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔